ساری رات سیپ کے ساتھ گزارنے کے بعد جب صبح ہو گئی تو میں آ کر اپنے کوارٹر میں سو گیا۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ مجھے ٹائم گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تقریباً 10 بجے آ کر مجھے فراغت علی صاحب نے جگایا اور کہنے لگے جلیس میاں آج آفس نہیں آؤ گے؟ تبھی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ان سے یہ کہنے لگا جی میں بھی حاضر ہوتا ہوں۔ تبھی میں جلدی سے غسل خانے میں گیا، نہا دھو کر تیار ہو کر اپنے آفس پہنچا۔ سارا دن وہاں پر کام کیا۔ شام 5 بجے جب فری ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہاں پر کلیوں کے ساتھ بیٹھا، پرانے وقت کو یاد کرنے لگ گیا۔ اب زندگی کے دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں ہفتے میں 2 بار سیپ کو ملتا تھا۔ سیپ کو جب بھی ملتا تھا تو زندگی بہت خوشگوار ہو جاتی تھی۔ ہفتے کی رات کو بھی وہاں پر 12:30 بجے جا کر بیٹھ گیا اور سیپ کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی ایک دم سے پورے 12:30 بجے ہلکی ہلکی چھن چھن کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دیوار کی اوٹ سے سیپ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا پوری کائنات کا حسن اس کی آنکھوں میں آ گیا ہے۔ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اب یہ روٹین بن چکی تھی اور اب مجھے صبح جاگنے میں دقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ابھی اپنے کام سے فارغ ہو کر نور علی کی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھیں۔ مجھ سے یہ کہہ رہی تھیں بیٹا جلیس تم بھی جوان لڑکے ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ 5 وقت کی نمازن تھی، بزرگ عورت تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ انشاءاللہ وقت آنے پر شادی بھی کر لوں گا۔ آپ نور علی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ تبھی وہ کہنے لگی بیٹا تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے، جیسے کوئی اچھا گھر ملے گا میں ضرور اس کا رشتہ کر دوں گی۔ تبھی ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا بابا جمیل کی بیٹیاں بھی تو جوان ہیں، کیوں نہ ان سے بات کی جائے۔ تبھی میں نے نور علی کی والدہ سے پوچھا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، آپ کس طرح کی لڑکی چاہتی ہیں؟ تبھی وہ بولی بیٹا ہمیں گھریلو اور شریف لڑکی چاہیے، ذات پات برادری پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اللہ اور محمد کا نام لینے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے سبھی مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور ذات برادریوں میں کیا رکھا ہے، راجہ مہاراجوں کو بھی کہانیاں اٹھا کر دیکھ لی جائیں تو ان کی زندگیوں میں بھی اتنے ہی دکھ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک نیک اور شریف لڑکی چاہیے۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ میں جس ریلوے اسٹیشن پر کام کرتا تھا وہاں پر میرے ساتھ ایک بابا جمیل تھے، بزرگ آدمی، انتہائی شریف، ان کی شرافت کی گواہی دیتا ہوں، ان کی جوان بیٹیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو نور علی کے لیے ان سے بات کروں۔ تبھی وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو رزق حلال کماتا ہے وہ نیک انسان ہوتا ہے، تم بات چلا کر دیکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تبھی میں اسی ٹائم اٹھا اور ریلوے اسٹیشن گیا۔ وہاں پر بابا جمیل نہیں تھے، گھر جا چکے تھے۔ تبھی میں نے چچا امام دین سے کہا چچا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ بابا جمیل نظر نہیں آ رہے تو چچا امام دین نے یہ کہا کہ وہ اپنے کوارٹر میں واپس چلے گئے ہیں۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک بات کی تھی۔ چاچا امام دین تو اچھل پڑے، شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنے بارے میں بات کی۔ تبھی میں نے یہ بتایا کہ میں جس حویلی میں کام کرتا ہوں وہاں پر میرے شناسائی کے بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے ایک لڑکا نور علی بھی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پر رہتا ہے، اچھی خاصی تنخواہ بھی کماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بابا جمیل کی بیٹی کے لیے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ تو وہ مجھے لے کر فوراً سے بابا جمیل کے گھر آئے۔ بابا جمیل مجھے دیکھ کر اچھل پڑے اور بہت خوش ہوئے۔ تبھی انہوں نے چچی جان کو بلایا، وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے بابا جمیل کو نور علی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ تبھی نور علی کے والدہ سے اور بابا جمیل کے گھر والوں سے میں نے انہیں ملوا دیا۔ نور علی کی والدہ کو بابا جمیل کی بڑی بیٹی بہت پسند آئی۔ تبھی رشتے کی بات پکی ہو گئی اور یہ نیک کام ہو گیا۔ جس دن بابا جمیل کی بیٹی اور نور علی کی شادی تھی، طاہر علی صاحب بھی شادی میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے شادی کے پورے اخراجات بھی اٹھا لیے تھے۔ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ البتہ ان کے خاندان کی خواتین شادی میں شریک نہیں ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے بھرپور خوشی سے اظہار کیا تھا۔ آج رات منگل تھی۔ جیسے ہی رات 12:30 بجے کا ٹائم ہوا میں پرانی حویلی کی طرف جا کر اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر سیپ سے ملتا تھا۔ جیسے ہی 12:30 بجے تو چھن چھن کی آواز آنے لگی، وہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جیسے ہی سیپ آئی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے سیپ کو یہ بات بتائی تو سیپ بہت خوش ہوئی اور یہ کہنے لگی تم تو زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے ہو۔ میں نے سیپ سے یہ کہا کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں سچ میں زندگی کی طرف واپس ہی لوٹ آیا ہوں۔ مجھے زندگی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو۔ تبھی سیپ نے ہنستے ہوئے کہا اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں چونک پڑا اور میں نے سیپ کو یہ کہا کہ دیکھو سیپ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، تم سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو میں نے تو تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ نور علی کی شادی کے لیے اگر میری کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں، لیکن تم نے تو چپ چاپ اس کی شادی کروا دی۔ کیسی مدد کرتی تم؟ ارے بھائی زیور
جائیداد پیسہ سب دے سکتی تھی۔ نہیں سیپ، اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک شریف لوگ تھے اور شرافت سے یہ کام ہو گیا۔ بس یہی خوشی کافی ہے کہ میرے ذریعے یہ نیک کام ہوا۔ دیکھو سیپ، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں تمہاری زندگی کا حصہ بنوں، لیکن جلیس یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، یہ سب آہستہ آہستہ ہوگا۔ دیکھو سیپ، وقت گزرتا جا رہا ہے، اب تم میری زندگی میں شامل ہو، تمہارے علاوہ میں کسی کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر تم مجھے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتی؟ تم نے مجھے قسم دے کر کیوں روک رکھا ہے کہ میں تمہارا پیچھا نہ کروں اور نہ ہی یہ بات جانوں کہ تم کہاں پر رہتی ہو؟ سیپ، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری جیون ساتھی بنو گی؟ تبھی سیپ نے کہا، بالکل بنوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب میں تمہیں سب بتا دوں گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر میرے دامن پر کوئی داغ ہوا تو کیا تم مجھے اپنا لو گے؟ میں نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور میں پھر بولا کہ اگر تمہارا پورا جسم بھی داغدار ہوگا میں تب بھی تمہیں اپنا لوں گا۔ میری سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہے اور تمہارے لیے نہ ہی میرا پیار اتنا کم ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، مجھے قبول ہو، بس مجھے یہ بتا دو تم کہاں رہتی ہو۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، بس ایک یہی دھن سوار ہے میرے اوپر، میں تمہارے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تبھی سیپ بولی، وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گی، یقین مانو، بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس کے بعد ہمارے آگے زندگی کی خوشیاں ہوں گی۔ تبھی وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ سیپ کو دیکھنے کے بعد میں ہر بار اس سے ملتا تھا، کبھی بھی میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ ہم نے آج تک ایک دوسرے کے ہاتھ تک کو بھی نہیں چھوا تھا۔ میں ساری رات بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا تھا، لیکن کبھی بھی اپنے اخلاقیات سے نہ وہ پیچھے ہٹی تھی اور نہ ہی میں۔ پھر میں کیسے مان لیتا کہ وہ داغدار تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کرتا تھا، وہ میری محبت تھی، میں اس کے لیے دیوانہ تھا۔ جب میں اس کو دیکھتا تھا تو مجھے دنیا کی ہر چیز بھول جاتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی۔ تبھی سیپ نے مجھے یہ کہا، اب میں چلتی ہوں، رات ختم ہونے والی ہے، تم بھی جاؤ، ہفتے کو ملیں گے۔ تبھی وہ اٹھی اور دھیمے قدموں کے ساتھ چلتی چلتی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں دور اس کو دیوار کی اوٹ میں جاتے دیکھ رہا تھا، اس کے پائلوں کی چھن چھن میرے کانوں میں گنگنا رہی تھی۔ تبھی میں اٹھا اور واپس آیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ آدھی رات کو واپس آیا تھا اور صبح ہونے تک سیپ کی باتیں ہی سوچتا رہا۔ زندگی نے عجیب طرح سے کروٹ لی تھی۔ حویلی کے خوشگوار ماحول میں میں بہت خوش تھا۔ مجھے تو اب وہ محلہ بھی یاد نہیں آتا تھا جہاں پر میں پیدا ہوا تھا، اور نہ ہی وہ گھر یاد آتا تھا جس کو میرے ان اپنوں نے، جو صرف نام کے اپنے تھے، بلکہ اصل میں تو وہ دشمن تھے، جنہوں نے میرا وہ گھر بھی چھین لیا تھا جہاں پر میری ماں تھی۔ کبھی اس جگہ کا خیال بھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کبھی میں وہاں پر جانا چاہتا تھا۔ آج کافی عرصے کے بعد میں دوبارہ سے ریلوے اسٹیشن گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا بابا جمیل بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے آئے، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے سینے سے لگا کر بہت پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا شکر ہے تم آئے ہو، میں تو اتنی بھی اوقات نہیں رکھتا کہ حویلی میں آ سکوں، اپنی اوقات سے بڑھ کر میں آگے نہیں چلتا، تم آ جایا کرو ہمیں ملنے کے لیے، تم نے بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ بیٹا بھی کہتے ہیں اور احسان بھی گنواتے ہیں، اور یہ اوقات کی بات کیوں کرتے ہیں، میں آپ سے ملنے آتا ہوں نا۔ اور آپ نے طاہر علی صاحب کو دیکھا تھا نا، کتنی محبت سے وہ آپ کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوئے تھے، وہ ایسے انسان نہیں ہیں۔ آپ کا جب بھی دل چاہے آپ اپنی بیٹی کو ملنے نور علی کے کوارٹر میں جا سکتے ہیں۔ بیٹا یہ تو ان کا بڑک پن ہے، ورنہ اتنے امیر لوگ کہاں ہم جیسے غریبوں کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، وہ ایسے انسان نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بابا جمیل، میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے میرے بارے میں جو سوچا تھا میں نے اس کی بھی بہت عزت کی ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں میری بہنوں کی طرح ہیں اور بہنوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کی بیٹیوں کی ذمہ داری میری ہے۔ جیسے میں نے آپ کی بڑی بیٹی کا رشتہ کروایا ہے ویسے انشاءاللہ دوسریوں کا بھی کرواؤں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ کہنے لگے، بیٹا میں تم سے بہت خوش ہوں، تم بہت اچھے انسان ہو، تم سے ملنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں اور تمہیں دل سے دعا دیتا ہوں۔ پھر سارے کلی میرے پاس آ گئے، کافی دیر ان سے باتیں ہوتی رہیں، پھر میں واپس آ گیا۔ آج ہفتے کی رات نہیں تھی بلکہ جمعے کی رات تھی۔ نہ چاہتے ہوئے میرا دل سیپ کے لیے تڑپ رہا تھا، بس ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا تھا، دل چاہتا تھا کوئی ہوا کا جھونکا ہو اور اسے میرے سامنے لے آئے۔ جب بھی میں سیپ کے بارے میں سوچتا تھا میرے اوپر دیوانگی طاری ہو جاتی تھی اور میرے قدم اپنے آپ اس پرانی حویلی کی طرف اٹھ پڑتے تھے۔ آج پھر میں حویلی میں آیا، میں وہاں پر پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح بھٹک رہا تھا، کافی دیر وہاں پر بیٹھا رہا۔
12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सीप को ढूंढता रहा, मगर सीप नहीं आई। उस दीवार तक भी गया, लेकिन उसकी ओट के पीछे जाकर नहीं देखा। कसम दे रखी थी, वो कसम नहीं तोड़ना चाहता था। अगर गलती से भी सीप की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो शायद वो नाराज़ हो जाती, और उसकी नाराज़गी मेरे लिए मौत थी। तभी मैं वहाँ से वापस आ गया, आकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग गया। मैं क्या था और क्या बन गया। माँ ने जो ख्वाब मेरे लिए देखा था, कहीं ना कहीं उसकी तकमील नज़र आ रही थी। माँ मुझे किसी ऊंची कुर्सी पर देखना चाहती थी, और आज मैं एक कुली नहीं बल्कि बहुत अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी। माँ जहाँ भी होगी मुझे देखकर खुशी हो रही होगी। वैसे भी ताहिर अली साहब और उनकी बेगम मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ताहिर अली साहब का रवैया मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपना था। मैं सोच भी नहीं सकता था वो मेरे से इतनी मोहब्बत करेंगे। फिर फरहत अली साहब भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ हवेली के सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा दिल बहुत खुश था। अब मेरे में ज़िंदगी जीने की उमंग आ गई थी। मैं दिन रात सिर्फ एक ही दुआ मांगता था, वो वक्त कब आएगा जब सीप मेरी जीवन साथी बनकर मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी और मेरी ज़िंदगी में भी बेपनाह खुशियाँ होंगी। सीप का ख्याल आते ही हर चीज़ चमकने लग जाती थी, हर चीज़ गुनगुनाने लग जाती थी। उसकी पायलों की छन छन जब भी मैं सोचता था तो मेरे कानों में सरगोशियाँ होती थी। उसकी तरन्नुम आवाज़, उसका खूबसूरत लहजा, वो सब मेरे कानों में गुनगुनाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सीप को सोचते सोचते ही सो जाता था। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। फिर एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर था। आज मैं दोपहर को जल्दी फ्री हो गया था क्योंकि हवेली में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, तो फरहत अली साहब ने मुझे जल्दी छुट्टी दे दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेलवे स्टेशन पर चला जाऊँ। वहाँ पर जाकर मेरा दिल लग जाता था। मैंने देखा बहुत से कुली लाइन बनाई रेल के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और ये मैं सोच रहा था क्या वक्त होता है, कभी मैं भी इनके साथ खड़ा होता था। मुझे भी रेल आने का इंतज़ार होता था कि अपनी बोगी के सामने खड़ा हो जाऊंगा और जो मुसाफिर होगा उसका सामान उठाकर ले जाऊंगा। कुछ भले लोग भी होते थे जो सामान उठाने के किराए के अलावा भी पैसे दे दिया करते थे। आज ये लोग भी अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ पर खड़े हुए थे। फिर एकदम से ट्रेन रुकी तो मैंने फ्याज को उतरते देखा। वो मेरे खुदाया, फ्याज को तो मैं भूल ही गया था। फ्याज तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और हवेली में ही काम करता था। लेकिन तज्जुब की बात ये थी कि 1.5 माह के दौरान एक दिन भी मुझे फ्याज नज़र नहीं आया। जैसे ही फ्याज ने मुझे देखा, बड़ी खुशी से मेरी तरफ हाथ लहराया और भागता हुआ मेरी तरफ आया। अरे भाई जलीस भाई, आते साथ ही आपसे मुलाकात होगी। हाँ फ्याज, कहाँ से आ रहे हो? लगता है काफ़ी दूर से आ रहे हो। क्या बताएं भैया, 1.5 माह के बाद आ रहा हूँ। अभी सफ़र से उतरा हूँ, बहुत दूर गया हुआ था। आओ बैठो, तुम्हें पानी शानी पिलाता हूँ। तभी मैं फ्याज को लेकर बेंच पर बैठ गया। फ्याज हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है, आज यूनिफॉर्म में नहीं हो? मैंने उसे ये कहा कि बस नौकरी छोड़ दी, कुलीपन छोड़ दिया। तभी वो बोला, क्यों, कोई गड़बड़ हो गई थी? नहीं, गड़बड़ ही समझ लो, कुछ अजीब सी ही गड़बड़ हुई थी। क्या हुआ, कहीं किसी सवारी का सामान तो नहीं गुम हो गया? तुमसे अक्सर सुना है अगर कुलियों से किसी सवारी का सामान गुम हो जाए तो उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं थी। तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो? अरे जलीस भैया क्या बताएं, हम तो ज़िंदगी के एक अजीब व गरीब चक्कर में फंस गए थे। कैसा चक्कर? क्या तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हुआ था? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हवेली के क्या हालात हैं? अरे जलीस भाई, कमाल की बात करते हो आप। मैं तो 1.5 माह के बाद वापस आ रहा हूँ, भला मुझे क्या पता हवेली में क्या हुआ होगा। हाँ ये भी है। मैं ना चाहते हुए भी अभी तक फ्याज को ये बताना नहीं चाहता था कि मैं हवेली में काम करता हूँ। तभी मैंने फ्याज से ये पूछा कि तुम कहाँ गए हुए थे? वो बोला, मैं शहर से बहुत दूर गया हुआ था। क्यों, खैरियत, तुम कहाँ गए हुए थे? अब आपको क्या बताएं जलीस भाई, आप तो जानते हैं ना अकरम मियाँ। हाँ हाँ, ताहिर अली साहब के छोटे साहबजादे जिन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी। हाँ बिल्कुल, उनके ही किसी काम से गया था। अच्छा, कैसा काम, मुझे बताओ। यहाँ पर नहीं, आओ उस दरख्त के नीचे बैठते हैं, उसकी छाँव में बैठकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तभी मैं फ्याज को लिए उस दरख्त की छाँव में बैठ गया। फ्याज ने कहना शुरू किया, मुझे एक दिन अकरम मियाँ ने अपने पास बुलाया और ये कहने लगे, फ्याज तुम सिर्फ मेरे ख़ास नौकर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। मैंने कहा, जी बिल्कुल, क्या मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, जी ज़रूर करूँगा। सोच लो, ये काम ऐसा है कि जिसमें तुम्हारी जान को भी ख़तरा है और मेरी जान को भी। अगर मेरे पीछे तुम्हारी जान चली जाए तो मैंने अकरम साहब को ये कहा कि आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। आप कैसी बात करते हैं? फिर मैं तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा हूँ इसको राज रखना, ये राज कभी भी बाहर ना निकले। अब क्या बताएं जलीस मियाँ। जलीस भाई, जब तक मैं आपको बता नहीं लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, और यकीन करो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। फिर फ्याज बोला, अकरम मियाँ ने मुझे ये कहा
کہ تمہیں میرے لیے ایک جگہ پر جانا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہاں؟ میں نے ساری کہانی اس میں لکھ دی ہے۔ تمہیں ٹرین سے بیٹھ کر ایک شہر میں اترنا ہے، وہاں سے تم نے احسان پور کا پتہ کرنا ہے۔ احسان پور ایک گاؤں ہے، وہاں پر تم جاؤ گے تو وہاں پر ہری نام کی ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں ایک مولوی صاحب ہوں گے جن کا نام بابا عبدالرحمن ہے۔ بابا عبدالرحمن کو تم نے یہ خط دینا ہے۔ تبھی میں نے ان سے یہ کہا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اگر وہ پوچھیں تو میں کیا بتاؤں؟ تبھی اکرم میاں نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ فیاض، کمرے کا دروازہ بند کرو اور آ کر میرے پاس بیٹھو۔ جو کہانی تمہیں میں سنانے جا رہا ہوں یہ تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میں فوراً سے گیا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آ کر اکرم صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ تبھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تمہیں یاد ہے نا کہ میں اپنی شادی سے پہلے ایک گاؤں میں گیا تھا، احسان پور، جہاں پر ابو کے دوست تھے؟ جی جی صاحب، بالکل یاد ہے۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر ایک شادی کی تقریب تھی۔ دراصل وہ شادی ابو کے ایک بہت بڑے دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے اور ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے جن کے بیٹے کی شادی تھی۔ جب میں نے شادی میں شرکت کی، ان کی ایک حویلی بہت خوبصورت تھی، تو میں نے ان کی حویلی کی پچھلی طرف ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا۔ اس باغ کو ان لوگوں نے کھنڈر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اتنے خوبصورت باغ کو، اتنے خوبصورت باغیچے کو آپ لوگوں نے کھنڈر کیوں بنایا ہوا ہے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا، خاموش رہو، خاموش رہو، اس بارے میں کوئی بات نہ کرو اور وہاں پر جانے کی ضد مت کرنا، وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بس دور رہو اس سے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تو میرے اندر ایک تجسس جاگ گیا، آخر کیوں؟ وہ باغیچہ حویلی کا حصہ تھا تو پھر اتنا ویران اور سنسان کیوں تھا؟ وہاں پر تو میں نے کبھی کسی پرندے کو بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہاں کے پودوں کو پانی ڈالا جاتا تھا، وہاں کے پودے اور گھاس جل کے راکھ ہو رہے تھے۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ مجھے بتائیے آخر کیا بات ہے؟ تو ابو کے جو دوست تھے وہ یہ کہنے لگے، بالکل بھی نہیں، بھول جاؤ اس بات کو، یہ سمجھو کہ تم نے باغ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو اس باغ کی طرف مت جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گھر کے سبھی فرد سو گئے ہوں گے۔ میں چپکے سے اٹھا اور تجسس کے مارے اس باغیچے کی طرف چل پڑا۔ جیسے میں نے اس باغیچے میں پاؤں رکھا، وہاں کی دہشت اور وحشت کو دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ بہت عجیب و غریب ویرانہ تھا، لیکن وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے، گھاس جل رہی تھی کیونکہ اس کو کبھی پانی نہیں ملا تھا۔ میں چلتا ہوا ان درختوں کے قریب آ گیا تو مجھے کسی کی سسکیوں میں رونے کی آواز آنے لگی۔ میں حیران ہو گیا، تبھی میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی وجود تھا۔ ارے بھائی جلیس بھائی، دیر ہو جائے گی، اکرم میاں کو پتہ چل گیا ہوگا میں آ گیا ہوں، ابھی میں جا رہا ہوں، باقی کہانی بعد میں سناؤں گا۔ ارے نہیں، مجھے پوری بات سناؤ۔ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اکرم میاں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آ گیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو حویلی چلتے ہیں۔ فیاض میرے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں حویلی کیسے جا سکتا ہوں۔ تبھی وہ بولا، آپ کیسے آ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ وہ تانگے پر بیٹھا، میں بھی اس کے ساتھ تانگے پر بیٹھ گیا اور میں بہت زیادہ ہنسی کے انداز میں اپنے آپ کو روک رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں پا رہا تھا، بس بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ حویلی میں اتنی آسانی سے اندر نہیں جانے دیتے، آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو فیاض، جو کہانی تم نے شروع کی ہے جب تک پوری نہیں کرو گے مجھے چین نہیں آئے گا۔ جلیس بھائی آپ بھی کمال کرتے ہیں، کہانی پھر سن لینا۔ نہیں تم چلو۔ اتنی باتوں میں ہم لوگ حویلی کے پاس پہنچ گئے۔ فیاض بہت زیادہ حیران تھا کہ حویلی کے پہرے داروں نے مجھے روکا نہیں اور میں ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ ابھی تک بھی میں اپنی ہنسی کو روک رہا تھا۔ تبھی فیاض نے مجھے یہ کہا کہ آؤ میرے کوارٹر میں بیٹھو۔ اس حویلی میں نوکروں کے درجہ بندی تھی۔ میرا درجہ ابھی چھوٹا تھا، میرا کوارٹر فیاض سے دوسری طرف تھا۔ فیاض نے مجھے اپنے کوارٹر میں بٹھایا اور اجازت لے کر باہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ اکرم میاں بھی حویلی میں موجود نہیں ہے، جب آئیں گے تو مجھے بلا لیا جائے گا۔ چائے پیو کہ پہلی بار حویلی میں آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، چائے پیوں گا۔ تبھی فیاض فوراً سے گیا اور چائے کہہ کر آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے آ گئی۔ فیاض نے دروازہ بند کیا اور بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، باقی کی کہانی سنو۔ میں نے کہا ہاں جلدی سناؤ۔ تبھی فیاض بولا کہ اکرم میاں نے کہا کہ میں نے جب وہ سسکی کی آواز سنی اور وہ وجود دیکھا تو میں اس کے قریب گیا تو درخت کے نیچے مجھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت بھولا بھالا سا اس کا چہرہ تھا۔ اس لڑکی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کیوں آئے ہو یہاں پر، کیوں مجھے تنگ کرنے آئے ہو، چلے جاؤ۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم کون ہو، اس ویران باغ میں کیوں بیٹھی ہو؟ تو وہ بولی کیا تم میرا ساتھ دو گے، کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ وچن دو مجھے، تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اس سنسار میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور یہیں پر بیٹھ کر روتی رہتی ہوں۔
تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ کیسا وچن، میں نے تو تمہیں کوئی وچن دیا ہی نہیں۔ جس پر وہ بولی تم میرے پاس خود چل کر آئے ہو، میں تمہارے پاس نہیں آئی، اب جب تم میرے پاس آئے ہو تو تم مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ میں حیران تھا، ہاں وہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، اس کو دیکھ کر میں پتھرا کر رہ گیا تھا، اس کا حسن مجھے پاگل کرنے والا تھا، لیکن میں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تبھی وہ یہ کہنے لگی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے نا؟ میں نے اسے یہ کہا کہ وہاں لے کر جاؤں گا، اگر تم کہاں چلو گی؟ جہاں تم رہتے ہو، تمہارے ساتھ چلوں گی، دیکھو اپنا وچن نہ توڑنا۔ پھر میں واپس آ گیا۔ میں اس حویلی میں 4 دن رکا تھا اور 3 دن لگاتار اس سے ملتا رہا۔ تینوں دن وہ مجھے ایک ہی بات کہتی تھی، مجھے ساتھ لے کر جاؤ کہ نا، اپنا وچن مت توڑنا۔ چوتھے دن جب میں اس باغیچے سے واپس آ رہا تھا تو ابو کے دوست انکل نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگے بیٹا تم اس طرف کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس طرف مت جانا۔ تبھی میں نے یہ کہا کہ میں تو یہاں پر 3 دن سے جا رہا ہوں اور مجھے تو یہاں پر کوئی بھی اپنی جان کو خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ دیکھو بیٹا پاگل مت بنو، اب مجھے طاہر علی صاحب کو بتانا ہی پڑے گا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم نہیں جانتے اس باغیچے میں ایک درخت ہے جس کے اوپر ایک بدرو کا بسیرا ہے، پچھل پیری چڑیل کا۔ ہم نے اکثر اس کو اس باغیچے میں بھٹکتے دیکھا ہے، بہت دفعہ بڑے بڑے پیر فقیروں کو بھی لے کر آئے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ اس جگہ کو ویران چھوڑ دیں، وہ یہاں سے نہیں جائے گی، لیکن آپ لوگوں کو جانی نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ہی اکرم میاں نے یہ بات سنی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ 5ویں دن وہ اس سے ملنے نہیں گئے، وہ ان کا انتظار کرتی رہی۔ اکرم میاں کہتے ہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ باہر کھڑی تھی اور یہ کہہ رہی تھی تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے نا، اپنا وچن یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں سے جلدی چلی جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تبھی وہ جلدی جلدی میرے سامنے سے چلی گئی۔ اکرم میاں اس کو بنا بتائے صبح واپس آ گئے، چپ چاپ وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ جب یہاں حویلی طاہر علی آئے تو آتے ساتھ ہی کچھ دن کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ ابھی ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا۔ آدھی رات کا ٹائم تھا۔ اکرم میاں کسی کام سے طاہر علی صاحب کے آفس سے باہر نکلے تو ان کو پرانی حویلی کے کھنڈر میں کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اکرم میاں نے دیکھا تو وہاں پر انہوں نے کسی کو چلتے پھرتے دیکھا تو وہ فوراً سے ٹارچ اور پسٹل لے کر پرانی حویلی کی طرف گئے تو ان کو وہاں پر ایک وجود نظر آیا۔ اس وجود کے تعقب میں جب وہ اس کے پیچھے گئے تو وہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تم مجھے ساتھ نہیں لے کر آؤ گے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے اپنا وچن پورا نہیں کیا اور مجھے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر آ گئے تھے، دیکھو اب میں آ گئی ہوں۔ طاہر علی جیسے ہی اکرم میاں نے ان کو دیکھا وہاں سے چیختے ہوئے واپس بھاگے۔ ان کو بہت سا بخار ہو گیا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کی بے ہوشی اور بخار کے عالم میں ہی ان کی بیوی کو اس طرح صفاقانہ طریقے سے کسی نے قتل کر دیا۔ اکرم میاں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی بدرو اور پچھل پیری کا کام ہے۔ یہ ایک کہانی مجھے اکرم میاں نے سنائی تھی۔ انہی کے اس بابا رحمان کو ڈھونڈنے کے لیے میں وہاں پر گیا ہوا تھا۔ جب 1.5 ماہ ان کی تلاش میں رہا، اس گاؤں بھی پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس مسجد میں بھی پہنچ گیا تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ مولوی عبدالرحمان کا انتقال ہو چکا ہے اور اب یہ خبر لے کر واپس آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اکرم میاں غائب ہو گئے، یہاں سے چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ وہی بدرو چڑیل لڑکی انسانی روپ میں ان سے شادی کر کے یہاں پر آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دن رات اس خوف میں مبتلا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہنے والی عورت کوئی انسان نہیں بلکہ یہ بدرو اور چڑیل ہے۔ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نہ کرے میں دیکھوں، ہم تو نہیں دیکھتے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے ذہن میں یہ خیال مت لانا فیاض، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پاگل مت بنو جلیس بھائی، اپنی زندگی کیوں داؤ پر لگاتے ہو؟ کبھی بھی سامنے جانے کی ہمت نہ کرنا۔ اب میری بات مانو تو یہاں سے جاؤ، تمہیں اسٹیشن پر کام ہوگا۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ کہاں جاؤں؟ اپنے کوارٹر میں جاتا ہوں۔ کیا مطلب اپنے کوارٹر میں؟ ارے بھائی میں یہیں پر کام کرتا ہوں۔ کیا؟ فیاض خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب یہاں پر کام کرتے ہو؟ مجھے طاہر علی صاحب نے یہاں حویلی میں کام دے دیا ہے اور میں فرحت علی صاحب کے ساتھ اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہوں۔ واہ جلیس بھائی، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، پڑھے لکھے تھے نا تم، اسی نوکری کے قابل تھے تم، کہاں ہے تمہارا کوارٹر؟ تبھی میں نے اسے بتایا کہ کوارٹر نمبر 3 میرا کوارٹر ہے، میں وہاں پر رہتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔
تبھی میں فیاض کے پاس سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹا تو فیاض کی سنائی ہوئی ساری کہانی میرے ذہن میں آ گئی۔ تبھی میں چونک پڑا اور میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسٹیشن پر جب میں سو رہا تھا تو رات 4 بجے والی ٹرین سے ایک لڑکی آئی تھی جس کو چچا امام اپنے تانگے پر یہاں پر آ کر چھوڑ گئے تھے، اور وہ بھی پرانی حویلی کے کھنڈر میں، اور سیپ بھی تو مجھے وہیں پر ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا سیپ بدرو ہے؟ کیا سیپ چڑیل ہے؟ کیا سیپ وہی لڑکی ہے جو اکرم میاں کی دلہن بن کر یہاں پر آئی ہے؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ لسنرز، اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا جلیس کو سیپ کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا؟ کیا سیپ وہی بدرو ہے جو اکرم میاں کی دلہن بن کے ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی ہے؟ اب جلیس کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا جلیس سیپ کو بتا دے گا کہ وہ اس کی اصلیت جان گیا، اور اس کے بعد سیپ جلیس کے ساتھ کیا کرے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو بدرو کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنی ہوگی جو کل میں آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو بدرو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جسٹ وزٹ کر رہے ہیں، تو ان سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے اس چینل پر اسی طرح کے ہارر ناولز اور سٹوریز میں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔